بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کی طرف حق کا پیغام دے کر مبعوث فرمایا، اور آپ کے پیغام کی بنیاد یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے اعتقادی طور پر اور عملی طور پر تسلیم کر لیا جائے تو دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے اعتقادی طور پر بھی مان لیا جائے کہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت، اسے اعتقاداً بھی قبول کر لیا جائے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور عملی طور پر جب اللہ اور اللہ کے رسول انہیں اپنا بڑا مان لیا تو اس کے بعد عملی طور پر زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کی جائے۔ یہ آپ کی دعوت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا تو میں اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مکہ کے مشرک اور مکہ کے تمام لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جس دن آپ نے اس کا اعلان کیا، صفا پہاڑی میں آپ نے جمع کیا، اور چونکہ وہ صادق کہتے تھے آپ نے ان سے اپنے صدق کا اقرار کروانے کے لیے ان سے یہ پوچھا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑی کی دوسری جانب دشمن ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کا تجربہ ہمیشہ سچے کے طور پر ہی کیا ہے، ما جربنا کا الا صدقا، تو ہم آپ کی بات کو بلا چون چرا، بلا دیکھے ہم تسلیم کر لیں گے۔ آپ نے پھر یہ دعوت دی کہ جتنے بھی تم نے بت بنا رکھے ہیں، خدا بنا رکھے، یہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو تو تم بچ جاؤ گے۔ اس پر وہ سارے کے سارے مخالف ہو گئے، اور صرف یہ نہیں کہ آپ کی بات کو رد کر دیا، بلکہ اپنا سارا زور اس بات پر لگایا کہ جو پیغام آپ دے رہے ہیں اس کو ختم کر دیا جائے، اسے دبا دیا جائے، اسے خاموش کر دیا جائے۔ حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ غیر مسلم یہود و نصارہ وہ تو اسلام کے خلاف نت نئی سازشیں اور نت نئی اصطلاحات گھڑتے ہیں، اور ان اصطلاحات کو ڈھال بنا کر اسلام کے خلاف بہت بری تدبیریں اختیار کرتے ہیں، اگرچہ ان کی تدبیریں اللہ تعالیٰ انہی کے اوپر دے مارتے ہیں، اور وہ تدبیریں جب تک اللہ پاک چاہیں گے وہ تدبیریں یوں ہی ناکام ہوتی رہیں گی۔ ایک عنوان قائم کیا گیا ہے ساری دنیا میں آزادی اظہار رائے کا، آزادی اظہار رائے، لیکن کیا کبھی آپ نے کسی آزادی اظہار رائے کے قائل سے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے خلاف جو بات کی اور اس دعوت کو بند کرنے کے لیے اور آپ کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے جو تدبیریں ان لوگوں نے اختیار کی کہ وہ آزادی اظہار رائے کے خلاف نہ تھی؟ آپ نے تو دعوت دی تھی، آپ نے تو جنگ کی ابتدا نہیں فرمائی،
آپ نے جو مکہ مدینہ منورہ میں جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ تو 13 سال کی اذیتوں کا نتیجہ ہے. 13 سال کی لاتعداد جو قربانیاں ہیں ان کے بعد اللہ پاک نے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا کہہ کر اجازت دی ہے کہ ہم نے تمہیں اب ان کے ساتھ لڑنے کی اجازت دی ہے اس لیے کہ تم مظلوم ہو. 13 سال تک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو جواب دینے کی اجازت نہیں دی. اور یہاں پہ جنہیں مارا جا رہا ہے، جنہیں ستایا جا رہا ہے، جنہیں انگاروں پر گھسیٹا جا رہا ہے اور جن کے جسموں کو جانوروں کے ساتھ باندھ کر تخت کیا جا رہا ہے اور جن کی زندہ کھالوں کو ادھیڑا جا رہا ہے اور جنہیں چٹائیوں میں لپیٹ کر دھنی دی جا رہی ہے، یہ کس وجہ سے دی جا رہی ہے؟ آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے سب. لیکن آپ کسی سے نہیں سنیں گے. اور معاف کیجیے گا دوسرے تو کیا کہیں گے، ہمارے بھی بہت سارے آزادی اظہار رائے کے قائل وہ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ آزادی اظہار رائے کا سب سے بڑا مخالف تو خود ہی یہودی ہے، خود ہی عیسائی ہے، خود ہی ہندو ہے، خود ہی مشرک جتنے بھی اسلام کے خلاف مذاہب ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کفر ملت واحدہ، کفر سارے کا سارا اسلام کے مقابلے میں ایک ہی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کے خلاف وہ سارے کے سارے ایک پیج پر ایک سوچ پر جمع ہیں. تو یہ آزادی اظہار رائے حقیقت میں دنیا میں کہیں پہ نہ آج سے پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک ہوگا. آزادی اظہار رائے تو ہمیں اپنے گھر میں برداشت نہیں ہے. پھر دوسرے کی کیا بات کریں گے؟ آپ کے گھر میں آپ کا بچہ بچی، آپ کی بیوی آپ کی مرضی کے خلاف ایک حد تک جا سکتے ہیں، اس کے بعد آگے بریک ہے، سٹاپ ہے، اس کے بعد اگر کوئی بات کرے تو اسے نہ. اور یہ زندگی کا اصول ہے، یہ کائنات کا اصول ہے کہ کائنات میں کچھ چیزیں، دنیا میں کچھ چیزیں کہنے کی ہیں اور کچھ چیزیں سہنے کی ہیں. کچھ چیزیں کہنے، ہاں یہاں پہ آزادی اظہار رائے کا لیبل لگا کر باطل اور نازیبا اور الزام تراشی اور جھوٹ بولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے آزادی اظہار رائے. اور وہاں ایک حق کی دعوت ہے اور ایک دلائل سے مزین دعوت ہے کہ رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارا قرآن بھرا پڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور توحید کے دلائل ہیں. اور کیا خوبصورت دلائل ہیں. ابراہیم علیہ السلام دلائل دے رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی بات کی تو دلائل سے کی. پہلے ستاروں کو معبود کہا، ڈوب گئے، کہا کہ ڈوبنے والا تو خدا ہو نہیں سکتا. بھئی جب ڈوب گیا ہے تو رہا نہیں تو وہ دیکھے گا کیا؟ وہ کیسے حفاظت کرے گا؟ وہ کیسے معبود بنے گا؟ اور پھر چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ اس سے بڑا ہے، یہ ہو سکتا ہے. چاند بھی ڈوب گیا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، غروب ہو گیا. سورج کو دیکھا تو کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی غروب ہو گیا. حالانکہ یہ سب سے بڑا تھا لیکن یہ بھی غروب ہو گیا. تو جس پر زوال آئے وہ معبود نہیں ہو سکتا. انی وجہ تو للذی فطر السماوات، دلائل دیے، لیکن جب دلائل کے سامنے لاجواب ہو گئے فبہت الذی کفر، کہ کفر جب اس کا منہ بند ہو جاتا ہے تو پھر اونچے کنڈوں پر آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب معبودوں کا انتخاب لینے کے لیے انہیں جلانا پڑے گا. آزادی اظہار رائے کہاں رہا؟ یعنی حق کے لیے تو آزادی اظہار رائے پر قید و بند ہے، اور کفر کے لیے، باطل کے لیے، جھوٹ کے لیے آزادی اظہار رائے بہت بڑی آڑ ہے. اللہ پاک نے نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت دے کے بھیجی، 13 سال مکہ کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کے خلاف مزاحمت کرنے والوں کے بارے میں جوابی کارروائی کی بھی اجازت نہیں دی، بلکہ قرآن پاک میں صاحب رہا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو ان سے روک کے رکھو، صرف برداشت کرو، صرف برداشت کرو. اور پھر حکم دے دیا کہ ہجرت فرما لینا ہے. ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. اب مدینہ منورہ بھی ایسا نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے غاصبانہ یا قابضانہ طور پر وہاں پر آپ جلوہ افروز، ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو مینا کی گھاٹی میں اسلام کی خوبیوں سے متعارف کرواتے رہے. اللہ نے ان کے مقدر میں خوش قسمتی، خوش بختی لکھی ہوئی تھی. وہ مشرف بہ اسلام ہوئے، پہلے تھوڑے ہوئے اور پھر زیادہ ہوئے. اور پھر تیسرے سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ میں جو مسلمان ہی نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ اگر تم انہیں لے کے جانا چاہو، اس لیے کہ یہاں تو اب بس ہو چکی ہے،
یا مصائب آلام، حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیے کہ کہتے ہیں کہ مدینہ، یعنی یہ جو لوگ اسلام خلاف ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے لباس میں ہوں چاہے وہ غیروں کے لباس میں ہوں، وہ بہت سارے شکوک و شبہات، اور آئے دن میرے محترم دوستو یہ جو دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس دور کا بڑا فتنہ وہ اعتقادات کو خراب کرنا ہے، وہ نظریات کو تباہ و برباد کرنا ہے، وہ اسلامی، دیکھیے عیسائیوں کا چرچ موجود ہے، کسی نہ کسی درجے میں عبادت موجود ہے، لیکن آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیے تو ایک بھی عقیدہ عیسائیوں کا آسمانی کتابوں والا موجود نہیں ہے۔ عیسائیت ہے لیکن عیسائی عقیدوں میں سے جو عیسائیت کی اساس ہے، بنیاد ہے، وہ ایک بھی ان کے پاس محفوظ نہیں ہے۔ اب اس عیسائیت سے یہودیت کو تکلیف نہیں، وہ ایسا اسلام چاہتے ہیں کہ اس کی اساس ختم ہو جائے اور اس کے بعد صرف تصورات رہ جائیں یا رسومات رہ جائیں اور حقیقت سے یہ عاری ہو جائے۔ آج ہی ایک کالم بی بی سی والوں کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اب مسلمان سادہ لوگ مسلمان کہتے ہیں لو جی بی بی سی نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ایک پوری وہ ایک لکھی ہے، کالم لکھا ہے، جس میں ان کی پیدائش سے، ان کی اسلام لانے سے اور ان کی دنیا سے جانے تک سارے حالات کو بیان کیا گیا، اور ایک نے پڑھ کے سنا دیا۔ وہ کالم یعنی وہ صوتی ہے، سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ اب دیکھنے میں تو یہ اسلام سے موافقت والی بات ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر نظریاتی طور پر بہت ساری چیزیں اسلام خلاف ہیں۔ اسلام کوٹیڈ کفر ہے یہ، جیسے شوگر کوٹیڈ کڑوی دوائی ہوتی ہے، اسلام کوٹیڈ کفر اس دور میں رائج ہے۔ یہ اوپر سے بات اسلام کی ہے، اوپر عنوان لیبل بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کے اندر چھپے ہوئے جو نظریات پیش کیے جا رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف ہے۔ ہمارے پاس اسلامی اسکالرز نے اور بسا اوقات تو یعنی برسر منبر بھی یہ بات باز کے منہ سے نکلی کہ رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ منورہ میں آج کی تاریخ میں، یہ 17 رمضان المبارک بدر کا واقعہ ہوا، آپ مدینہ منورہ سے نکلے ہیں مشرکین مکہ کے تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے، لیکن یہ لوٹنا عین حق تھا، یہ عین فطرت تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ مزاحمت نہیں فرمائی، جوابی کارروائی تک نہیں کی گئی۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی حالات زندگی کو اگر ہمیں پڑھنا چاہیے، اگر کہ کیا مطلب پڑھنا چاہیے کہ پتہ چلے کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں 13 سال مکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے مکہ میں کیوں کر گزارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ جب مدینہ منورہ ہجرت میں کس طرح کی ہے، ہجرت کی عام حالات میں نہیں کی، یعنی حیرت ہے کہ وہ جو ایک دونوں طرف کی کشاکشی ہے اور دونوں طرف کی ایک قسم کی جنگ ہے، جو سخت جنگ ہے، خاموش جنگ ہے، وہ چل رہی ہے، اس سے کہیں تذکرہ نہیں ہے، لیکن جنگ کے اندر جب دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں تو اس تدبیر کو لوٹ مار کا نام دے دیا جائے کہ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں اور مشرکین مکہ نے 100 آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر معمور کیا ہے۔ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا اور 100 آدمی ننگی تلواریں لے کر نعوذ باللہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے کے در پہ ہیں۔ اس حال میں اللہ پاک نے وہاں سے نکالا ہے۔ اب جو لوگ اچھا نکل گئے تو چلے، اگر مدینہ منورہ سب لوگ چلے گئے، مسلمان چلے گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب مشرکین مکہ کو نچلا بیٹھ جانا چاہیے کہ ہمیں خلاصی ہو گئی، جو چیز ہمیں ناپسند تھی وہ یہاں سے ختم ہو گئی، صرف وہ رہ گئے کہ جو نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ اور یہ لوگ کس طرح نکلے ہیں؟ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ پاک نے اس بات کو ذکر کیا کہ انہیں ان کے مال، اولاد، رشتہ دار، سب چیزوں سے بالکل نہتا کر کے نکالا گیا۔ ایک دو نہیں 20 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنی ساری زندگی کی پونجی دے کر جان بچا کر وہاں سے نکلے۔ سب کچھ کو ان لوگوں نے لوٹ لیا، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کہیں پہ ذکر نہیں ہے، اور اس کا کہیں پہ احساس تک نہیں ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے۔ مدینہ جانے کے بعد بھی یہ لوگ خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے وہاں کے جو یہودی رہنے والے تھے ان کے پاس اپنے وفد بھیجے
اور یہودیوں نے اپنے وفد ان کے پاس بھیجے اور یہ آپس میں ساز باز کرتے رہے اور یہودیوں کو اس بارے میں مسلسل اکساتے رہے کہ تم اندر سے مارو، ہم باہر سے حملہ آور ہوں گے تاکہ ان کا نام و نشان مٹا دیں۔ اس بات پر کہ انہوں نے کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کو کانٹا چبھا ان کی وجہ سے، کسی کو انہوں نے برا بھلا کہا، ان کو تو اللہ پاک نے وہ مذہب عطا فرمایا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ تم لوگ جو لوگ کافر ہیں ان کے معبودان باطلہ کو بھی تم برا بھلا نہ کہو۔ ایسا اللہ پاک نے امن والا اور ایسا محبت والا مذہب عطا فرمایا، لیکن اب دوسرا مار رہا ہے اور دوسرا تدبیریں کر رہا ہے۔ اور پھر جس قافلے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لینے کے لیے گئے، جس قافلے کا سامان اور جس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے کہ وہ قافلہ کون سا ہے کہ مشرکین مکہ نے آپس میں یہ طے کیا اور ساتھ ارد گرد کے بہت سارے قبائل کو شامل کیا کہ ایک بڑا مال جمع کیا جائے اور اس مال سے تجارت کی جائے، اس تجارت سے جو نفع ہو اس نفع کو اسلام کو مٹانے کے لیے خرچ کیا جائے۔ اور پھر نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آنے کے بعد چونکہ ایک اسلامی ریاست عملاً قائم ہو چکی تھی، اگرچہ اعلان نہیں ہے لیکن عملاً قائم ہے، آپ اپنی حفاظت کے لیے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے کا اور جاسوسی کا نظام رکھا کہ مکہ والے کیا کر رہے ہیں، مکہ کا قافلہ، اور مکہ والوں کو بھی یہ ادراک تھا کہ مدینہ ان کے شام کے راستے میں پڑتا تھا، اب مدینہ کا سفر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جب پتا چلا کہ یہ قافلہ مدینہ مکہ کا یہ قافلہ یہ مدینہ والوں کے خلاف محاذ بنانے کے لیے اور جنگ کی تیاری کے لیے یہ تجارتی قافلہ جا رہا ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم خود اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے، لیکن وہ قافلہ بچ کر نکل گیا۔ پھر آپ نے چند صحابہ کو مقرر کیا کہ جب واپس آئے تو اطلاع دی جائے، ان کی واپسی پر اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے ہیں مدینہ منورہ سے بدر کے موقع پر، آپ لڑائی کے لیے نہیں نکلے، آپ صرف اس قافلے کو ہتھیانے کے لیے نکلے، اور وہ اسلام کا اور وہ اللہ، اس لیے کہ یہ لوگ اس سے جو کچھ عرصہ پہلے کے بدر کے واقعے سے چند ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو بھیجتے رہتے تھے دائیں بائیں دیکھنے کے لیے کہ مکہ والے کوئی تدبیر نہ کر رہے ہو، کوئی لشکر کشی نہ ہو رہی ہو، ارد گرد کے قبائل کو اسلام کے خلاف اکسایا نہ جا رہا ہو، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے کوئی تدبیر نہ اختیار کی جا رہی ہو۔ تو حضرت احنس بن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں چند آدمیوں کو آپ نے بھیجا، ان کی مکہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ ان کا مدبیر ہو گئی، اور یہ رجب کا مہینہ تھا۔ حضرت احنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کر دیا، ایک آدمی قتل ہو گیا، دو آدمی قید ہو گئے، باقی ان کا سامان لے لیا۔ جب یہ لوگ واپس آئے، رجب کا مہینہ تھا، اور رجب ان مہینوں میں سے ہے جنہیں حرمت والا مہینہ مشرکین بھی مانتے تھے۔ تو مشرکین نے بڑا پروپیگنڈا کیا، یہود نے بھی پروپیگنڈا کیا کہ مسلمانوں نے مہینوں کی حرمت کو بھی ختم کر دیا، اور حرمت والے مہینوں میں انہوں نے لشکر کشی کی، آدمی کو قتل کیا، مال لوٹا، اور انہوں نے حرمت کو پامال کیا۔ یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا، جیسا کہ کفر کی ہمیشہ یہ تدبیر رہی ہے اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی کہ جب خود جو کچھ کر لیا جائے، یعنی خود یہ بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیں، زندہ کی کھال اتار دیں، انگاروں پر ڈھونڈ ڈالیں اور جسم کو دولت کر دیں، وہ غلط نہیں ہے، نہ اس کا پروپیگنڈا ہے، نہ اس کا چرچا ہے، نہ اس کا شور و غوغا ہے۔ ہاں، مسلمانوں سے کوئی کام ایسا ہو جو ان کے خیال میں اصول کے خلاف ہے تو اس کو ایسا اچھالا جائے۔ آج دیکھ لیجیے سارے دجالی میڈیا کا یہی حال ہے کہ کفر کا سارا ظلم و ستم آپ کو خاموش نظر آئے گا میڈیا، اور کسی مسلمان سے اور خاص طور پر کسی اسلامی تشخص کے حامل آدمی سے کوئی بات اگر خلاف حقیقت یا خلاف قانون یا خلاف فطرت سرزد ہو جائے، میرے محترم دوستو، کوئی آدمی کا حضرات صحابہ اکرام، یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ حضرات صحابہ اکرام وہ جماعت ہے جنہیں اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ اللہ نے ایمان کتنا دیا کہ زنا کا ارتکاب ہوا، صحابی ہیں، زنا کا ارتکاب ہوا، آئے اقرار کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، پھر اقرار کیا، اعراض فرمایا، پھر اقرار کیا، اعراض فرمایا، پھر اقرار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم فرمایا۔ صحابیہ سے ارتکاب ہوا، آئی اقرار کیا، اللہ کے نبی نے اعراض اعراض اعراض، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بچہ ہونے تک چلی جاؤ، چلی گئی، اب بچہ ہوا پھر واپس آ گئی۔ اللہ کے نبی تو چاہتے یہ تھے کہ یہ خاموش ہو جائے، اس لیے کہ ان پہ جو سزا ہے وہ اقرار کی وجہ سے ہو رہی ہے،
کسی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن بچے کی ولادت کے بعد پھر آ گئی، اللہ کے نبی نے کہا پھر چلی جاؤ، جب تک بچہ ماں کے دودھ سے بے نیاز نہ ہو جائے اس وقت تک واپس نہیں آنا۔ پھر آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، کہا کہ یا رسول اللہ اب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، مجھے میرے گناہ سے پاک کیجیے۔ اتنا ایمان، تو یعنی اتنے ایمان والوں سے بھی اللہ کی ایک ضابطہ ہے، تکوینی نظام ہے، ان سے بھی ایسا معاملہ ہوا، لیکن اللہ پاک نے انہیں پاک کر دیا۔ ان کے خون کا چھینٹا، صحابی کے خون کا چھینٹا کسی صحابی کے کپڑوں پہ پڑا، انہوں نے نفرت کا اظہار کیا، اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی قسم ان کی توبہ اگر اہل حجاز پر تقسیم کی جائے اللہ سب کو معاف کرے۔ اگر اس زمانے میں کسی ایسے آدمی سے کہ جس کا حلیہ شریعت کے مطابق ہے، جس کی نسبت اسلام کے ساتھ کسی قدر گہری ہے، اگر اس سے کوئی فیل ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ میڈیا کیسے چیختا اور چلاتا ہے۔ یہی ہوا کہ حضرت انس نے جب یہ قتل کیا اور یہ رجب کے مہینے میں ہوا، مال لوٹا رجب کے مہینے میں ہوا، قید کیے رجب کے مہینے میں ہوا، سارا میڈیا چیخا، حتیٰ کہ رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال قبول فرمانے سے انکار کیا، اور حضرت انس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ تم نے حرمت کو پامال کیا۔ اللہ کے قرآن پاک میں آیت اتار دی، یہ کہتے ہیں کہ اشہر حرام، اللہ کہتے ہیں کہ اشہر حرام کی حرمت بعد میں ہے، اللہ کے گھر کی حرمت پہلے ہے، اللہ کے رسول کی حرمت پہلے ہے، قرآن کی تعلیمات کی حرمت پہلے ہے۔ انہوں نے جو قتل کیا یہ چھوٹی بات ہے، اور جو فتنہ انہوں نے برپا کر رکھا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے، اللہ نے انہیں بری فرما دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین مکہ مسلسل اسلام کے خلاف سازشوں میں لگے ہیں۔ یہ قافلہ نہیں ہے، یہ قافلہ نہیں ہے، یہ سازشی تجارتی قافلہ ہے، یہ قافلہ نہیں ہے، یہ جنگی تجارتی قافلہ ہے، یہ قافلہ نہیں ہے، یہ دشمن کا فوجی قافلہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ پاک نے اجازت دے دی ہے کہ آپ ان کے ساتھ مقابلہ کریں، تو فوجی جب جنگی حکمت عملیوں میں یہ چیزیں ساری کی ساری موجود ہے کہ دشمن کی رسد کو بھی روکا جائے گا، اور دشمن کے تجارتی مراکز کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا، اور ان کے مال کو بھی ہتھایا جائے گا۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نکلے، اسی لیے آپ نے نکلتے ہوئے مدینہ منورہ میں ایک سرسری سے اعلان فرمایا ہے، نکلنے کی ترغیب نہیں دی، نکلنے کا حکم نہیں فرمایا۔ آپ نے ہم قافلے کی طرف جا رہے ہیں تو جو چلنا چاہے ہمارے ساتھ چلے، اسی لیے صرف 2 گھڑ سوار ہیں ساتھ۔ 313 میں صرف 2 گھڑ سوار ہیں اور 70 اونٹ ہیں، اور باقی سارے کے سارے پیدل ہیں اور نہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ 40 آدمی قافلے کے ساتھ ہیں، تو وہ سفیان بن امیہ کے ساتھ 40 آدمی ہیں، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 313 ہے وہ 40 ہے، غلبہ پانے کے۔ اور ان 313 میں صرف 40 کے قریب شاہ سوار ہیں، یعنی لڑنے والے جو میدان کا جنگ میں کے جو ماہر ہیں وہ صرف 40 آدمی ہیں، اور گھوڑے 2 ہیں، اور اونٹ 70 ہیں، اور سوار 313 ہیں۔ 3 آدمی سوار ہوتے ہیں، حضرت مرسد، حضرت علی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور 1 اونٹ ہے۔ حضرت علی اور حضرت مرسد نے کہا یا رسول اللہ آپ سوار ہو، ہم صرف پیدل چلیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ تم مجھ سے طاقت میں زیادہ ہو، اور نہ میں اجر لینے میں تم سے زیادہ کمزور ہوں، میں بھی اجر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل چلتے ہیں، باری پر سوار ہوتے ہیں، یہاں یہ حال ہے، اور وہاں پہ 1000، اور جب یہ قافلہ بچ کے نکل گیا، لمبا واقعہ ہے، قافلے والوں کو پتہ چل گیا کہ مدینے والے تعاقب میں ہیں، کہ قافلے والوں نے راستہ بدل لیا اور دریا سمندر کے کنارے سے ہو کر مدینہ کا رخ کیا، یہ بچ کر نکل گئے۔ ادھر سے مکہ کا قافلہ بھی نکل آیا ہے، اور راستے میں انہیں بھی پتہ چل گیا کہ ہمارا تجارتی قافلہ محفوظ راستے سے چلا گیا۔ اب وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جائیں، لڑنے کے لیے آگے جائیں یا واپس جائیں۔ ابو جہل جو سردار تھا اس نے کہا کہ لڑائی ہو یا نہ ہو وہ تو ہم سے لڑ ہی نہیں سکتے، ہماری فوج 1000 کی فوج کہ جس کے اندر 1000 سے زیادہ تو اونٹ ہیں، اور کئی 100 گھوڑے ہیں، اور سارے کے سارے مسلح ہیں، اور کئی اونٹوں کے اوپر شراب لدی ہوئی ہے، اور 7 گانے بجانے والی عورتیں ہیں۔ اور اس نے کہا کہ ہم بدر کے کنویں پر جا کے ٹھہریں گے، یہ قافلوں کے پڑاؤ کا مرکز تھا کہ ہم وہاں پہ جا کے ٹھہریں گے، اور 3 دن تک وہاں پہ ہم جشن منائیں گے، اور وہاں پہ ہم سرود اور غنا کی محفلیں جمائیں گے، اور اس کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو سارے حجاز کو پتہ چلے گا کہ قریش کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے مقابلہ کروایا۔ اللہ جو چاہتے تھے، اللہ پاک کہتے ہیں قرآن پاک میں کہ ہم نے 2 میں سے 1 کا وعدہ کیا تھا، اور تم چاہتے تھے کہ تمہیں یہ مال والا لشکر مل جائے، جبکہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ یرید اللہ الحق،
کہ اللہ پاک چاہتے تھے کہ اللہ حق کو غالب کر دے کفر کے اوپر، اللہ اس کو دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں 17 رمضان کو واقع نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے سر و سامانی کے عالم میں مشرکین مکہ کے ایک مضبوط لشکر کے مقابلے میں داخل کیا، اور ایک ہی چند ہی گھنٹوں کے اندر اللہ پاک نے میدان میں حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر دیا کہ 313 نہتے اور 1000 مسلح، اللہ نے 70 کو جہنم حاصل کیا، 70 قید ہوئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ نے یوں حق کو غالب فرمایا، اور پھر رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوئے۔ میرے محترم دوستو، یہ جو جنگ ہے اسلام کے اندر، جو جنگ کا تصور ہے، یہ اس تصور سے بہت مختلف ہے جو ساری دنیا کی باقی قوموں کے اندر ہے، لیکن کم قسمتی سے چونکہ اسے نہ سنا جاتا ہے، نہ سمجھا جاتا ہے، اور نہ ہی اس کو کسی قدر بیان کیا جاتا ہے کہ فلسفہ جہاد اسلام میں ہے کیا۔ اب پہلی جو لڑائی ہے اسلام کی، آپ اسی کو دیکھ لیجئے، یہ 15 سال 13 سال مکہ میں، 2 سال مدینہ منورہ میں، 15 سال ظلم کے بعد اللہ پاک نے اجازت دی ہے کہ لڑو، اور لڑنے کے لیے بھی میدان کون سا ہوا ہے، اور پہلا معرکہ کس حال میں ہوا ہے؟ اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ حق کو غلبہ نصیب فرماتے ہیں جبکہ حق والے حق پر ہوں۔ حق والا ظلم پر آ جائے تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل نہیں رہتی۔ حق والے کا حق پر قائم رہنا یہ اللہ کے ہاں مدد کی پہلی بنیادی شرط ہے۔ آج بدقسمتی سے میں اور آپ ہم سارے کے سارے بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے ہیں اور ہیں۔ اسلام سب سے دنیا کا حق مذہب ہے، اور اسلام دنیا کا آخری مذہب ہے، اسلام آسمانی مذہب ہے۔ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کی کتاب آخری کتاب ہے۔ ہم اہل حق ہیں لیکن ہم صاحب حق نہیں۔ اہل حق ہونا اور چیز ہے، صاحب حق ہونا کہ ہمارے پاس حق نہیں ہے۔ حق کیا ہے؟ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اعتقادی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ آج بھی اگر اسلام کو، اور اللہ پاک اسلام کو غالب فرماتے ہیں، مسلمان کو غالب نہیں فرماتے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک ہے غلبہ اسلام اور ایک ہے غلبہ مسلمان۔ ہم نے ناسمجھی کی وجہ سے غلبہ مسلمان کو غلبہ اسلام سمجھ لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ غلبہ اسلام ہے اللہ کا معاملہ، اللہ کا وعدہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ کا معاملہ ایمان کے ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے۔ اگر اسلام ہوگا اللہ اسے غالب کرے گا۔ دیکھیں نا، صفحہ سارے صفحات برابر ہیں، جس پہ قرآن ہے اس کی تعظیم ہے، جس پر قرآن ہے اس کی تعظیم ہے، اس کی حرمت ہے، اس کی عزت ہے، اسے آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، اسے بوسہ دیا جاتا ہے، اسے سر پر رکھا جاتا ہے، اسے اونچی جگہ پہ رکھا جاتا ہے، اس کی توقیر، اس کی توہین اور اس کا خدا نخواستہ کوئی معاملہ حتیٰ کہ اس کے ساتھ اس کی طرف پشت نہیں کی جاتی، وہ ورق کی قدر نہیں ہے، اور آپ سارے کے سارے برابر ہیں، ان اوراق پر لکھی ہوئی تحریر کا احترام ہے۔ ایسے ہی انسان اللہ کی نگاہ میں سارے برابر ہیں۔ اللہ کے ہاں ان نفوس کے اندر اسلام کا پیوست ہونا یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے صفحات تو ہیں، اسلامی صفحات ہیں، لیکن اسلامی تحریر مخدوش ہو چکی ہے، اسلامی تحریر دھندلی پڑ چکی ہے۔ آج سب سے پہلے اور کرنے کا کام جو میرے بس میں ہے، جو ہم میں سے ہر ایک کے بس میں ہے، وہ اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرنا ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہو جائیں گے، ہم اسلام پر عمل پیرا ہوں گے، تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے اسلام کی حفاظت کرنی ہے، اور اسلام نفوس میں ہوگا تو اللہ ان نفوس کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس رمضان میں اپنی ذات کی طرف کامل رجوع نصیب فرمائے۔ خاص طور پر میرے محترم دوستو، یہ استغفار کا موسم ہے، یہ جو وبا کی کیفیت چل رہی ہے، ساری دنیا متاثر ہے، اور دنیا حقیقتاً عملی طور پر دنیا بے بس ہو چکی ہے، انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ یہ تدبیریں ہیں، اور اوپر جو تدبیر کرنے والا اللہ ہے، اس کی تدبیر ساری تدبیروں پر غالب ہے۔ ان تدبیروں میں اصل تدبیر جو میرے اور آپ نے بحیثیت مسلمان ہونے کے کرنے کی ہے، وہ اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار ہے۔ صدقے دل سے اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگی جائے، اور پوری امت کی طرف سے توبہ کی جائے ان گناہوں پر جن گناہوں کی نحوست میں اللہ پاک کی طرف سے یہ عذاب کی وبا نازل ہو۔
اللہ پاک ہماری اور آپ کی ساری انسانیت کی بالخصوص سارے مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو رمضان کے 2 دن باقی ہیں، جن میں استغفار کی کثرت ہو، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھی جائے اور استغفار کیا جائے اور اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ سے دعائیں مانگی جائے۔ خاص طور پر تنہائی کی دعائیں ہیں کہ تنہائی میں اللہ سے رو رو کر معافی مانگی جائے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے۔ اذان ہوگی۔